بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر عمران خان کی سنی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے انتہائی عام خبر ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتاری سے روکا گیا ہے اور ضمانتیں بحال کر دی گئی ہیں۔ کیا چودھری پرویز الہی رہا ہونے جا رہے ہیں؟ عمران خان کو کب اسلام آباد کے اندر پیش کیا جائے گا؟ اسلام آباد کے اندر انتہائی عام تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کو 12 گھنٹے ایف آئی اے نے کیا کیا، کیسا سلوک کیا، یہ بھی ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جو قانون اور آئین کو بڑے عجیب طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعدیہ مظہر نامی ایک خاتون نے نومبر 2021 میں رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایم این ایز کے استحقاق کی تحریکوں، ان پر قائمہ کمیٹی کی فائنڈنگ، سفارشات اور متعلقہ محکموں کے جوابات کا ریکارڈ مانگا۔ انکار پر انفارمیشن کمیشن نے 1 جون 2022 کو ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ عدم عمل درآمد پر پہلے ڈپٹی سیکرٹری اور اب 1 سال گزرنے کے بعد سیکرٹری قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری کر کے ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی اور چیف جسٹس عامر فاروق نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ 2021 کے طلب کردہ انفارمیشن جو ریکارڈ ہے 2031 کو بھی ملتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج ایک صحافی ہیں احتشام کیانی، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں رائٹ ٹو ایکسیس ہو، آزادی اظہار رائے ہو یا کسی عام انسانی حقوق کا معاملہ ہو، اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کا کردار بڑا عجیب طریقے سے جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ اٹک جیل کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں تو سامنے آئی ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کے ساتھ 12 گھنٹے ایف آئی اے نے کیا کیا، آج ان کے جو وکیل ہیں انتظار پنجوتھا، انہوں نے بتایا ہے، اور جو شاہ محمود قریشی نے ان کو بتایا وہ آج چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا سائفر کیس کے اندر، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا جو ہے وہ منظور ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وکلاء سے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے کمرے میں ہوں جہاں واش روم بھی نہیں ہے، 12 گھنٹے کرسی پر بٹھائے رکھا، 12 گھنٹے بھوکا رکھا گیا، لیٹنے کے لیے میٹرس بھی نہیں دیا گیا۔ اس سب کے باوجود عمران خان کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گا۔ اب یہ اس وقت جو سیاسی جو شخصیات ہیں وہ اس سے پہلے بھی گرفتار ہوتی تھی، نواز شریف، مریم نواز کا، آصف زرداری، شہد خاقان عباسی اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت جس انداز میں ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو لوگ ہیں، آج ایک تصویر آپ دیکھیے، عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر پنجاب ہے اور اس وقت انہوں نے رینجرز مانگی تھی اور وہ رینجر نہیں آئی تھی، لیکن آج ان کی جو ایک تصویر ہے، جس طرح ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور جس انداز کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی عدلیہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا 35 آنٹیوں کا ایک ٹولہ ہوتا تھا اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق پر بڑے بڑے مظاہرے کرتا تھا، احتجاج کرتا تھا، وہ ساری آنٹیاں جو ہے وہ بھی بغض عمران کے اندر اس وقت روپوش ہیں، نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جو ہی شریف خاندان اور زرداری مافیا کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو نمودار ہوتی دکھائی دیں گی۔ بڑے بڑے صحافی جو یہاں پہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا چورن بیچتے رہے، جو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے کھانا پینا ان کا لگا ہوا تھا، لیکن وہ بھی اس وقت مکمل طور پر خاموش ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو آج بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن یہ ریلیف ملنے کے باوجود جب عدالت کے فیصلوں کا عزت اور وقار نہیں ہوتا، جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی جو اپیل کی گئی تھی، پنجاب حکومت نے اپیل کی کہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے یہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ ہم جس طرح بھی چاہیں گرفتار کر لیں۔ آپ کو علم ہے کہ خفیہ مقدمات ہوتے ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 11 بار ایسا ہو چکا ہے کئی لوگوں کے ساتھ۔
اب یہاں پر جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سنگل بینچ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے اور کہا گیا کہ عدالت نے تمام مقدمات میں ضمانت دینے کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے پرویز الہی کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور کی تھی اور عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کسی نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب ان کی جو ضمانتیں ہیں تمام مقدمات کے اندر چودھری پرویز الہی کی وہ منظور ہو گئی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے یا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہلچل مچی ہوئی ہے، چونکہ غیر معمولی حالات ہیں۔ اگرچہ جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ممکنہ طور پر کل عمران خان کو اٹک جیل سے اسلام آباد لایا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت شہر اقتدار کے اندر ایک ہلچل ہے۔ پولیس کو ایک باقاعدہ سرکولر دینے کی اطلاعات ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی کو مینج کرنا ہے، کس طرح جو صحافی ہیں ان کو دور رکھنا ہے، وکلاء اور چند لوگ جو ساتھ ہیں وکلاء عمران خان کے، ان کے علاوہ کسی کو آگے نہیں آنے دینا، تھانہ رمنا اور مختلف تھانوں کے اندر جو مقدمات ہیں ان کی تفتیش اور معاملات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ تو عمران خان کو کل جو ہے وہ ممکنہ طور پر کل اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر اور تفتیش کے لیے اسلام آباد اٹک جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ گہما گہمی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر کل پیش نہیں کریں گے تو ممکن ہے اگلے 72 گھنٹے کے اندر بہرحال اس طرح کی تقریباً جو اطلاعات ہیں وہ کنفرمیشن کی حد تک جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بالآخر ریلیف ملا ہے اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا یہ ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اب اگرچہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اس پر اعتراضات عائد کیے تھے درخواست پر کہ جب آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے، وہاں پر آپ کو یہ درخواست دینی چاہیے تھی، آپ براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیوں آئے ہیں؟ پھر آپ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست دی ہے جو کہ پبلک جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو یہ تو عمران خان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، لیکن یہ اعتراضات بالآخر دور کر کے تو ان پر آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اب یہ عمر عطا بندیال کا امتحان ہے۔ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں، اب یہ زور زبردستی آئین قانون انسانی حقوق آزادی ادارے رائے پر جو یہ حملے ہو رہے ہیں وہ اب کس طرح وہ روکتے ہیں، یہ ان کا پہلا امتحان ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اب اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے اندر جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل یہ بینچ ہے۔ اب 3 اگست کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا گیا تھا۔ تو یہ جج ہمایوں دلاور کا جو متنازع فیصلہ، ایک متعصب جج کا متعصب فیصلہ جو یہاں پہ نظر آیا ہے، اس کے خلاف اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں کی گئی، لیکن جس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارے جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ جو سارا معاملہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے جسٹس عامر فاروق بھی اس پر سماعت شروع کر دیں گے اور جب وہ سماعت شروع کر دیں گے، پہلے 3-4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، یعنی وہ سماعت شروع کر دیں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی کہ چونکہ پراپر جو آپ کا فورم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں پر چونکہ سماعت شروع ہو چکی ہے تو لہذا اب ہم اس پر آپ کا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ سزا، معطلی اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی کورٹ سے بال دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھینکتی ہے یا اس پر سنجیدگی کے ساتھ سماعت ہوتی ہے۔ اور اس بینچ کے اندر ایک جو جج ہے وہ جسٹس مندوخیل، وہ قاضی گروپ کے جج ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کا جو رد عمل ہے اس کا سب کو انتظار ہے۔ تو اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے، ایک طرف چودھری پرویز الہی کو ریلیف ملا ہے، لیکن اب دیکھیے دوسری طرف اپیلیں سرکار کی آ گئی ہیں۔ شہر یار افریدی جن کو 1 ہفتے کے لیے رہا کیا گیا، اب اس کے خلاف بھی اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور جب اپیل جائے گی
آپ اندازہ کریں عامر فاروق صاحب کے بعد تو وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان اور باقیوں کا جو بات ہے یا جو ان کی چیخ و پکار ہے جو عام ورکرز کی پاکستانی قوم کی ان کو تو سنائی بالکل نہیں دیتی. تو یہ اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں. صدر علوی کی ٹویٹ کے بعد جو عام افسر کی تبدیلی ہوئی اور پھر جو ہے وہاں پر بھی مزید عام پیش رفت ہوگی. صدر علوی صاحب کو جیل بھیجا جائے گا, اس طرح کی باتیں بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا تو یہ صدر علوی جیل میں نہیں ہوگا بلکہ ریاست پاکستان جیل میں ہوگی. جب یہ حالات ہوں تو پاکستانی عوام کے اندر دیر ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.